اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يدعك حب الله فأولئك هم الظالمون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة بمثلها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج بمالها لم يزده الله إلا فقرا، إلى آخر الحديث. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد صدر جلسہ حاضرین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جہیز کے عنوان پر شلب شاعری کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے مجھے صحیح کہنے، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: جو شخص کسی عورت سے شادی کرے گا اسے عزت و مرتبہ حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلت و رسوائی سے خوش نہ دیں گے۔ اور جو شخص کسی عورت سے شادی کرے گا اسے بہت سارا مال و دولت مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ تندرستی کے سوا خوش نہ دیں گے۔ اور جو شخص کسی عورت سے شادی کرے گا اس کی عزت و شہرت میں اضافہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کریں گے، ذلت میں اضافہ کے سوا خوش نہ دیں گے۔ اور جو شخص کسی عورت سے شادی کرے گا اس کی نظر نہ پھینکے، وہ ہمیشہ پاک دامن رہے، اسے رحمت الہی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر اعتبار سے خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ حاضرین کرام، اس حدیث سے واضح ہو گیا ہے جہیز کے ڈالے کا نکاح کرنا آدمی کو فقر و فاقہ تندرستی کے حوالے کر دیتا ہے، جہیز کے جمع کرنا آدمی کو ذلت و رسوائی کے بازار میں پیش دیتا ہے۔ دوستو، شریعت اسلامی میں جہیز دینا جائز ہے، مگر اس کی حقیقت کو سمجھانا بھی ضروری ہے۔ مذہب اسلام میں جہیز کو بہت بڑا حیثیت رکھتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو ضروری سامان دے دے، اس میں کچھ حرج نہیں، مگر لینے والے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، مانگنے کا ادھیکار نہیں، سوال کرنا جائز نہیں۔ مگر آج اسی جہیز کے نام پر ہماری بہن بیٹیوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، انہیں تیز کر جلایا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس معصوم نے پیش کہا جہیز کے ذریعہ ان کے دل کو خوش نہیں کیا، اس معصوم نے جہیز کی فہرست کو مکمل نہیں کیا۔ اسی شاعر نے موجودہ حالات کی بہترین ترجمانی کیا کہا ہے: کل آنگن میں ایک لاڈلی چل رہی تھی، کل آنگن میں ایک لاڈلی چل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رکھی تھی، بتاؤ میں کیا حصول نہیں رہی تھی، جہیز کی فہرست ابھی میں چھوڑی۔ میرے دوستوں، جہیز کے نام پر ظلم کرنے والے ان مجرموں کو احساس کرنا چاہیے۔ تم بھیڑیے ہو، انسانی شکل کا حشر کرتے ہو، اللہ کے مخلوق دشمن ہو۔ ایک عورت کی جان کو بے جان سمجھ کر جب چاہا رکھ دیا، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا مار دیا، جب چاہا پھانسی پر لٹکا دیا، جب چاہا پیٹ چھوڑ کر جلا دیا، جب چاہا بے عزت کر دیا۔ ارے حقیقت اور تقریب اس وقت معلوم ہوگی جب یہ معاملہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانان کا وفا جہیز مانگنا مسلمان کی شان میں در حقیقت کی روح کی تہذیب ہے، جسے مسلمان بڑے فخر کے ساتھ اپنا رہا ہے، ایک رسم بن چکی ہے، حقیقت اس رسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بات جہیز مانگنے والوں کے آنکھوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس جہیز کی بنا پر کتنی بہنوں کا سہاگ ہو چکا ہے، کتنے خاندان تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کتنی غریب والدین پورے مناظر کا اپنا لگنے سے کل بسے ہیں۔ جی ہاں، اس تیج پریاب نے غریب معصوم دوشیوں کو جلا کر دیا، ان کے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا۔ جہیز کا مسئلہ مسلم معاشرے کا ناصر ہے، ایک زخم ہے جو رس سے رس ہے، یہ آج ناصر بند ہو جا رہا ہے۔ اسی جہیز کی بنا پر غریب والدین قرض کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں، اسی جہیز کی بنا پر غریب
جہیز نے لوگوں کو خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ اے جہیز کے بھکاریوں، تمہاری غیرت کہاں کھو گئی ہے؟ کیا تمہارے غیرت میں لارے پڑ گئے ہیں؟ کیا تمہارے اندر نرمی رحم کا مقام ختم ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے گھروں میں بہن بیٹی نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر اسلامی تعلیمات کی کوئی قدر نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر روایات اسلام کا کوئی پاس لحاظ نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں سنت رسول سے محبت نہیں ہے؟ ارے ذرا بتاؤ، کیا تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ ارے ذرا غور بھی کرو، عورت اللہ کے نعمت عظمیٰ ہے جس کا مقام قرآن نے اور نبی بیوٹیفل بنا دیا۔ کہاں کہیں عورتیں دفتروں، دکانوں، ہوٹلوں، شاپنگ سینٹروں میں غیر محرم مردوں کے سامنے دوچار ہو رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ، اس پاپردہ خوشبودار پھول کو گھر سے نکلنے پر کس نے مجبور کیا؟ تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ غریب والدین اپنی وسعت کو بقدر اس محسوس کے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، لہذا خود اپنے لیے سامان جہیز فراہم کر رہی ہے۔ پھر شادی کے چند ایام گزرتے ہیں، پھر یہ خبر آنے لگتی ہے کہ جہیز کی کمی کی وجہ سے سسرال والوں کی زیادتی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس معصوم دوشیزہ کو لقمہ اجل بنا دیا۔ معزز سامعین، میں آپ کو پانی بدایون کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو بے پناہ جہیز دیا تھا، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی سامان جہیز میں دے دیا۔ کچھ ہی ایام بعد پانی بدایون کو اطلاع ملتی ہے کہ مزید جہیز مطالبہ کو پورا نہ کرنے پر ان کی پیاری بیٹی کو قتل کر ڈالا۔ بوڑھا باپ پانی بدایونی اپنے لڑکڑا کے پاؤں لے کر بیٹی کے جنازے کے پاس ٹھہر کر کثرت و علم کے جذبات سے مغلوب ہو کر بے شام کا شعر کرتا ہے۔ اب آیا یاد اے آرام جا اسلام مرادی میں، اب آیا یاد اے آرام جا اسلام مرادی میں، کفن دینا بھولے تھے اپنی بیٹی کو سامان شادی میں۔ حاضرین گرامی، آج جہیز مانگنے والے، بھیک مانگنے والے میں کچھ فرق نہیں آ رہا ہے۔ ایک دلہا دلہے کے گھر والے ایک بھکاری کی طرح سوال کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل تیز بن کر فریج فون، گاڑی، ٹیلی ویژن، عیش عشرت خیرات میں مانگتے ہیں۔ اسی خیرات کو دوست و احباب میں دکھاتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ گویا اپنی زبان ہاتھ سے کہتے ہیں یہ لڑکی والوں کی جانب سے دی ہوئی خیرات ہے جنہوں نے اپنے بے پناہ قرض لے کر ہمارے گھر کو اے نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ کیا تم اپنی کمائی سے فریج کو دیگری اشیاء خریدتے ہو اور لڑکی والوں سے جہیز کے نام پر بھیک مانگتے ہو؟ تارا نادار ظلم نہ کرو ورنہ تمہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ لہذا کتاب کو آسان بناؤ، ضروری رسم و رواج سے اجتناب کرو اور تعلیمات کو صلی اللہ سے اور خود اعتمادی کا ثبوت دو۔ بلا جہیز شریعت مطہرہ مطابق نکاح کرنے کی توفیق فرمائے۔